اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں یہاں پہ اپنے ذکر کے لیے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ غور کریں، ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی آسان رستہ چاہتے ہیں، اور اسی بات کو اگر ہم غور کریں تو اللہ کے قریب ہونا کیسے آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو دیکھیں تو پوری کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور اگر ہم بھی اسی ذکر میں شامل ہونا چاہیں، اس بات کو ہم ایک ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے، وہ بڑی تیزی سے ایک طرف چل رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے الٹی سائیڈ کو تیرنا شروع کرے، وہ اپنا زور بھی پورا لگائے گا، اس کے باوجود وہ بڑا تھوڑا فاصلہ طے کر سکے گا۔ اگر جس سائیڈ کو دریا چل رہا ہے انسان اسی سائیڈ کو تیرنا شروع کر دے تو تھوڑے سے زور کے ساتھ وہ بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہی جب پوری کائنات ذکر کر رہی ہے اللہ کا، تو آپ جب اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دریا جس سمت کو چل رہا ہے، آپ اس سمت کو تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں، ہم جب اللہ کرتے ہیں، ہم جب اللہ کا کوئی ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے ذکر نہیں ہوتا، ہمیں بہت سارے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے اس ذکر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریا جدھر کو چل رہا ہے ادھر کو تو تیرنا بڑا آسان ہے، کائنات پوری ذکر کر رہی ہے، اس ذکر میں شامل ہونا بڑا آسان ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات اس لیے ہے کہ جب یہ ذکر کی بات چلتی ہے تو انسان اس رستے پہ چلتا ہے جو اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر ہمیں جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، اس شیطان نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جو اس سیدھے رستے پہ آئے گا میں اس کو اس رستے پہ نہیں آنے دوں گا، میں اس کو دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا۔ پھر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے اور اللہ کے قریب جانا ہے تو پھر اس شیطان سے کیسے بچنا ہے، اور ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں وہ رستہ دیتی ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ پھر ہم اکثر محفلوں میں دیکھتے ہیں کہ نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے اور انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور انسان اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے
اور انسان اپنی سانسوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر ایسی محفل جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہوں، ان کے موئے مبارک موجود ہوں، تو پھر اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ تو اللہ کے قریب ہونا انتہا سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسی محفل جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پورے کا پورا ماحول تیار ہے، پھر وہاں پہ اگر انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، اپنے دل میں اللہ 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 نہ کرے، پھر اس وقت اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم اور زیادہ غور کرتے ہیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی سے رہبری اور رہنمائی لے رہا ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شیخ، کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے۔ پھر ایسی محفلوں میں اپنے استاد کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے، ایسی صحبت کے اندر بیٹھتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف جانا چاہیے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ کے قرب کا رستہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ آسان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس خوبصورت محفل میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نعت پڑھی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، اللہ 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 کریں، اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ پھر جو بھی جس طرح کا بھی خیال آئے گا وہ دعا بنتا چلا جائے گا۔ آپ کا ہر خیال، آپ کی ضرورت کا خیال آپ کے لیے دعا بنتا چلا جائے گا، اور وہ دعا آپ کی زندگی کو بھی اور آپ کی آخرت کو بھی کرم والی کرتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔